قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ شان نزول لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ یہ بشارت پیارے آقا محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر اس امتی کو ارشاد فرمائی ہے جو دن میں 1000 بار نبی پاک علیہ السلام کو یاد کر لے، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لے، اللہ کریم مرنے سے پہلے ہی اس کو جنت میں جو اس کا مقام ہے اس کی زیارت کرائے گا، وہ دیدار کرا دے گا۔ تو جس کا مقام، جس کی جگہ، جس کا محل وہ جنت میں ہے، تو اللہ کی رحمت سے وہ داخل جنت بھی ہوگا۔ تو درود پاک کو اپنے معمول میں شامل کرنا چاہیے، بالخصوص جمعرات کا دن آئے اور شب جمعہ ہو اور روز جمعہ، یہ وہ مبارک گھڑیاں ہیں، ان میں بطور خاص کچھ اور تعداد میں زیادہ کر کے، کثرت کر کے درود پاک ہمیں پڑھنے چاہیے، اور روزمرہ کے معمول کے اندر بھی اس بات کو شامل کر لینا چاہیے۔ بلکہ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو بزرگوں کا بڑا مجرب وظیفہ ہے کہ وہ درود پاک کے لیے ایک متعین وقت، خاص وقت، یعنی جس میں کوئی اور دنیا جہاں کا کام نہیں کرنا، صرف اور صرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنا ہے، درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ تو اگر وقت متعین کر کے بھی پڑھا جاتا ہے تو یہ بہت مجرب ہے اور اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوگی۔ لیکن عام حالت میں بھی چلتے پھرتے آپ اپنے معاملات جو زندگی کے گزار رہے ہیں، اور اس میں بھی آپ زبان پر جو ہے وہ ذکر و درود جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں، بہاریں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت، کثرت سے ذکر اور درود پاک کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج جس آیت مبارکہ کا شان نزول ہمارے اس سلسلے کا موضوع ہے، اور جو آیت مبارکہ کا آج انتخاب ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نور ہے، 18ویں پارے کے اندر، جس میں بہت سی آداب زندگی اور بہت سے احکامات اللہ رب العالمین نے اس میں نازل فرمائے ہیں۔ ان میں سے یہ آیت مبارکہ 27 نمبر آیت، جس کو آج ہم انشاءاللہ اس کا شان نزول، اس کا پس منظر کچھ وہ بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ضمناً جو احکامات اس آیت مبارکہ کے تحت ہیں ان میں سے بھی چند انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ موضوع، ٹاپک جو ہے وہ آج بہت آسان بلکہ اور ہر ایک کی ضرورت والا ہے۔ ہر ایک کو دوسروں کے گھروں میں آنا جانا پڑتا ہے، جاتے ہیں، اور اس حوالے سے بھی ہمارے دین نے ہماری تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر پر جائیں تو
پہلا سٹیپ یہی ہے کہ ہم اس گھر میں داخل ہوتے ہیں، تو اس گھر میں داخل ہونے سے متعلق، ان گھروں میں جانے سے متعلق ہمیں دین کس طرح احکامات ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم جب جائیں تو ان سے کیسے اجازت طلب کریں، کس طریقے سے جو ہے وہ وہاں پر ہم کچھ کہیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ بھی اسی حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ ابتداً وہ آیت مبارکہ سماعت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ ارشاد باری تعالی ہوا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب تم دوسروں کے گھروں میں جاتے ہو تو داخل نہ ہو جب تک تم ان سے جو ہے وہ اجازت نہیں لے لیتے اور اہل خانہ پر سلام نہیں پیش کر دیتے، اس وقت تک تم ان کے گھروں میں داخل نہ ہو۔ یہ حکم قرآنی ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے۔ اس آیت مبارکہ کا بھی ایک پس منظر کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی، روایت میں بیان کیا گیا۔ حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے گھر میں میں کبھی کچھ حالت میں ہوتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرا والد، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اور میری اس حالت میں گھر مردوں کا آنا جانا وہ رہتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب اس عورت نے یہ سوال پیش کیا تو پھر اللہ رب العالمین نے اس جواب میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر چند یہ آیات مبارکہ گھروں کے حوالے سے، اپنا گھر، رہائش والا گھر، کوئی ایسا گھر کہ جہاں کوئی کسی کی سکونت نہ ہو، کوئی رہتا نہ ہو، تو ان گھروں کے احکامات جو ہے وہ بیان کیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور تشریح تفصیل احادیث طیبہ میں بیان کی، اور اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جب اس عورت نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ اپنا سوال پیش کیا۔ یاد رکھے قرآن مجید فرقان حمید یہ تدریجاً نازل ہوا ہے، یک بارگی جو ہے وہ شب قدر میں یہ نازل ہوا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ تدریجاً آہستہ آہستہ، یعنی ایک بار ہی سارا قرآن یوں نازل ہو کر پورے احکامات بیان نہ ہوئے، بلکہ آہستہ آہستہ کچھ احکامات مکے میں، کچھ مدینے میں، تو یہ یوں آیات مبارکہ کا نزول ہوتا رہا۔ ہر آیت کا شان نزول بھی نہیں ہے اور نہ بیان کیا گیا روایات میں، لیکن ایسی بھی آیات ہیں اور جن کا شان نزول پس منظر وہ بیان کیا گیا، حدیثوں کے اندر بیان ہوا، تفاسیر میں اس کا بیان ہے، تو ان میں یہ بھی آیت مبارکہ اور اس طرح کی کئی آیت مبارکہ جن کا احکام سے بھی تعلق ہے، بعض ایسے ہیں کہ جن کا تعلق قصص سے ہے، واقعات سے ہے، تو وہ الگ ہیں۔ اسی طرح احکام قرآن کی جو آیات مبارکہ، تقریباً قرآن پاک میں وہ آیات جن کو علماء نے جمع کیا تو 500 کی تعداد ہیں کہ جن کا تعلق احکامات سے ہے،
اور وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نکاح ہو، میاں بیوی کے معاملات ہوں، وراثت کے معاملات ہوں، یہ اس طرح کے کئی معاملات جن کو قرآن مجید فرقان حمید نے احکامات کی صورت میں بیان کیا۔ تو مدنی کے ناظرین، میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پر وہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ رب العالمین نے واضح حکم ارشاد فرما دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ اگر تم اس کو نصیحت مان لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات ہی وہ اس میں کئی حکمتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات میں حکمتیں ہیں اور وہ ہمارے لیے ہی اس میں بہتری ہے۔ اسی طرح پیارے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین، ارشادات، یہ بھی ہمارے لیے رہنمائی کرنے کے لیے ایک آئیڈیل صورت اور ہماری بہتری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی حکمت بھرے جو ارشادات فرمائے ہیں۔ اب یہاں آیت مبارکہ جب یہ نازل ہو گئی تو اب حکم ہوا کہ تم اجازت طلب کرو۔ اب اجازت طلب کرنے کے حوالے سے جو روایات بھی اس طرح کی ملتی ہیں اور اسے بیان کیا گیا ہے کہ کچھ ایسا کہنا یا کچھ ایسا عمل کرنا کہ جس کی بنا پر سامنے والے کو پتہ چل جائے اور کہ کوئی اجازت طلب کر رہا ہے یا کوئی آنا چاہتا ہے، یہ اسے پتہ چل جائے، خبر لگ جائے، اسے ہی اجازت مانگنا کہا جائے گا۔ اجازت مانگنا یہ نہیں ہے کہ دروازہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ تھوڑا سا لاک کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گئے، نہیں، بلکہ جو ارشاد فرمایا گیا اس کے طریقے کتب میں یہ بھی موجود ہے۔ آپ سبحان اللہ، آپ الحمدللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی ایسا کہیں، یعنی کچھ پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہیں تو آپ کچھ جسمانی طبعی طور پر جیسے آدمی کھنکارتا ہے، کھانسی کرتا ہے، جس سے اطلاع ہو، یہ بھی ایک طریقہ بیان گیا۔ اور یہ بھی روایت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ سلام کرو، السلام علیکم، سلام کرو، اور ساتھ ادخلو، سلام لیتے ہوئے کہ میں داخل ہو سکتا ہوں، میں داخل ہو جاؤں، یہ اجازت طلب کی جائے۔ تو سلام کریں اور اجازت طلب کریں۔ آج کے دور میں جس طریقے سے عام طور پر یہ کھنکارنے والی صورت یا دیگر جو ہے وہ آواز سے کچھ بولنا، بعض ایسے گھروں کی کنڈیشن پوزیشن ایسی ہے کہ آواز شاید پہنچے ہی نہیں، تو ہماری سہولتوں کے لیے دروازوں پر بیل لگی ہوئی ہوتی ہے، اب اس بیل کو بجائیں اور گھنٹی کو بجائیں اور اس کے مطابق ہم اپنی اجازت یہ طلب کر سکتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ۔ ارشاد فرمایا پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے۔ یعنی گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو اب بھی گھر میں نہیں جانا کیونکہ اجازت ہی نہیں ملی ہے۔ اور ارشاد فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو ارشاد فرمایا تم لوٹ جاؤ اور یہی تمہارے لیے پاکیزہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مکان کے اندر اگر اجازت مل جاتی ہے فَبِهَا، اور اگر اجازت نہیں ملتی یا اس میں کوئی ہے ہی نہیں تو بھی واپس لوٹ جائیں۔ لیکن اگر سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ آپ ابھی واپسی چلے جاؤ تو بھی قرآن فرماتا ہے پھر تم واپسی چلے جاؤ۔ پھر وہاں پر ضد کرنا، پھر وہاں پر کوئی اور ایسے جو ہے وہ منت سماجت کرنا، تو یہ نہ کیا جائے، بلکہ بہتری اسی میں ہے کہ آدمی وہاں سے واپس لوٹ آئے۔ سبحان اللہ، یہ قرآن پاک نے کتنے خوبصورت ارشادات ہماری تعلیم کے لیے ہیں کہ سامنے والے کی بھی کچھ مجبوری ہو سکتی ہے، وہ ابھی اس حالت میں آپ کو اپنے گھر میں آنا پسند نہیں کر رہا،
یا اس کی کچھ اور بھی مجبوریاں ہیں، کوئی معاملات ہیں اور وہ منع کر رہا ہے، تو ہمیں اس سے ناراض ہوئے بغیر وہاں سے پلٹ جانا چاہیے، وہاں رکنا نہیں چاہیے اور چلے جائیں۔ قرآن جب فرما رہا ہے یہ تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، تم یہ کر لو، تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور اجازت طلب کرنے کے اندر ایسی چیخو پکار کرنا، یہ وویلا مچا دینا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ یہ بہت جو ہے وہ غلط قسم کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات اتنی آواز سے چلایا جاتا ہے، چیخا جاتا ہے، اور توبہ نعوذ باللہ، نہ اس میں خیال رکھا جاتا ہے کہ ساتھ ایک گھر والے کو ہم نے بلانا ہے اور ساتھ جو ہے وہ سارے پڑوسیوں کو پریشان کیے ہوئے ہیں، سب کو جو ہے وہ آنے جانے، ایک ہی تو گھر نہیں ہے وہاں، اور بھی تو گھر ہیں، تو سب کو پریشان کرنا یہ مناسب بالکل بھی عمل جو ہے وہ نہیں ہے۔ جب جائیں تو ہلکے آواز سے، یعنی اتنی آواز ہی ہو کہ جو بقدر ضرورت ہو۔ دروازہ بجانا ہے تو اب دروازے کو ایسا پیٹ نہیں دینا کہ گھر والا ہی جو ہے پریشان ہو کر گھر سے باہر آئے کہ ہوا کیا، معاملہ کیا ہوا، نہیں، بلکہ جتنی ایک حاجت اور ضرورت ہے۔ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، گھنٹی بجانی ہے، بیل بجانی ہے، تو آپ بیل ڈور لگی ہوتی دروازوں کے باہر، آپ گھنٹی بجائیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ ہم جس کے گھر پر گئے ہیں اور ہم نے بیل بجائی ہے تو اتنی بھی سمجھ ہم سب کو ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور اتنا انتظار بھی کرنا چاہیے کہ گھر والا اڑ کر نہیں آئے گا، وہ بھی چلتے چلتے دروازے تک پہنچے گا۔ تو اس طرح وہ لوگ بھی اپنے اس معاملے کے اندر اصلاح کر لینی چاہیے کہ جو کسی کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو گھنٹی بجائی، اب بھی کچھ سیکنڈ گزرے پھر بجائی، اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بس ہاتھ رکھ دیا بھول گئے۔ جس طریقے سے عام گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک کے اندر ہیں، پتہ ہے سب ٹریفک رکی ہوئی ہے، پوری آگے تک جام ہے، میری گھنٹی بجانے سے تو بیل بجانے سے سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں ہوگا، لیکن ہاتھ رکھ کے بھول جاتے ہیں۔ وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہارن جو ہے وہ مجھے اپنے اس ایئر کنڈیشن گاڑی کے اندر مجھے تو ڈسٹرب نہیں کر رہا، لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ باہر وہ کتنے لوگوں کو، کوئی آپ کی گاڑی کے ساتھ بائک والا کھڑا ہے، وہ بیچارہ آپ کو کچھ نہیں بولتا لیکن اس کو کس قدر اذیت اور تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہماری سہولت کے لیے، تو جو ہماری سہولت والی چیزیں ہیں تو ان میں حسب ضرورت ہی اس کا استعمال کیا جائے، بیجا استعمال نہ کیا جائے، لوگوں کو تکلیف سے بچایا جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیم بھی ہے، 3 مرتبہ اجازت طلب کی جائے، 3 مرتبہ، یعنی ایک دفعہ اجازت طلب کی، پھر دوسری دفعہ اجازت طلب کی، پھر نہیں آیا تھوڑی دیر بعد پھر اگر تیسری دفعہ اجازت طلب کی جائے، اور 3 دفعہ اگر ہو جائے تو پھر وہاں سے پلٹ جائیں، پھر آپ پلٹ جائیں۔ اب بلا ایسی کوئی حاجت اور ضرورت کے وہاں زیادہ جو ہے وہ اجازت لینے کا، دروازہ بجانے کا، بیل بجانے کا، اب وہاں پہ جو ہے وہ یہ نہ عمل کیا جائے جبکہ کوئی خاص واقعی ایسی مجبوری نہ ہو۔ اور یہ آداب جو ہے وہ بیان کیے گئے، بلکہ تفسیروں میں، اور بالخصوص تفسیر صراط الجنان میں بھی کہ اس موقع پر جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ جب کسی مشائخ کے گھر، آپ بزرگوں کے گھر، علماء کے گھر جب جائیں تو اب آپ نے کسی عالم سے ملاقات کرنی ہے یا کسی ایسے صاحب علم کے آپ گھر جاتے ہیں، کسی مشائخ میں سے کسی گھر جاتے ہیں، تو وہاں ان چیزوں کے آداب اور بڑھ جاتے ہیں، ان کی اپنی مصروفیات، اپنے معاملات، اپنے وظائف، اپنی عبادات، اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو اب وہاں بھی ایسا انداز نہ اختیار کیا جائے کہ جو ہم عام جگہوں پر چیخنا چلانا، اگرچہ وہاں بھی معیوب ہے، وہاں بھی اس کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اس جگہ اگر پہنچیں، ایسے موقع پر پہنچیں تو یہاں کے آداب کچھ اور ہوتے ہیں، ان کا زیادہ خیال کیا جاتا ہے اور کیا جانا بھی چاہیے۔
تو یہ چند باتیں میں نے اجازت سے متعلق جو ہیں وہ عرض کی. ہمارے پیارے دین نے، دین اسلام نے کس انداز سے خوبصورت طریقے سے ہماری یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے. بخاری مسلم کی ایک حدیث پاک ہے. آپ ذرا دیکھیے صحابہ کرام علیہ مردوان کا اس حوالے سے، گھروں میں جانے سے اور اجازت طلب کرنے کے حوالے سے ان کا جو انداز ہوتا تھا، ان کا جو ایک طریقہ کار ہوتا تھا. تو فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے اور یہ کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا. میں ان کے دروازے پر گیا اور میں نے جا کر 3 بار سلام کیا. 3 بار میں نے سلام کیا تو جب جواب نہ ملا تو میں واپس آ گیا. 3 بار سلام کیا، جواب نہ ملا، واپسی آ گیا. کہتے ہیں کہ اب جو گئے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا اور پوچھا کہ واپسی کیوں آ گئے. تو میں نے ان سے عرض کی کہ میں نے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ 3 بار اجازت طلب کی جائے ورنہ واپسی چلے جائیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ آپ گواہ لے کر آؤ کہ حضور نے ایسا ہی فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں گیا اور میں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گواہی دی. میں نے جا کر ان کو بتایا کہ جی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا ہے. اللہ اکبر. آپ ذرا یہ انداز دیکھیے کہ اس طرح کے معاملات کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ایسا ہی فرمایا ہے، اس پر تم جو گئے وہ حالانکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام علیہ مردوان کتنے محتاط ہوتے تھے، کتنے محتاط کہ جس قول کی نسبت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو پھر اس میں کسی طرح کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان وہ روایات جو من و عن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کانوں سے سنی ہیں، پھر بھی اگر کسی کلمے کسی لفظ کے اندر کوئی ان کو ہوتا تو وہ او او کہہ کر بیان کرتے، یعنی پورا بیان کرتے او کما قال علیہ السلام، یہ بیان کرتے یا یہ چیزیں بیان کرتے، یہ فرمایا یا یہ فرمایا، یہاں تک جو گئے وہ ان چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. یہ ان کی کمال درجے کی احتیاط ہے اور ایسی ہی احتیاط ہونی چاہیے. چند کے ناظرین، آج ہمارے ہاں عام طور پر عرف عام میں لوگوں کو جب دیکھا گیا ہے کہ وہ اس طرح کا جب معاملہ ہو، عام لوگ کہہ دیتے ہیں، بعض بوڑھے بھی کہہ دیتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، قرآن یہ کہتا ہے. ارے بھائی، حالانکہ اس میں نہ کوئی آیت ہوتی، نہ اس میں کوئی ارشاد ہوتا ہے، نہ کوئی حدیث ہوتی، لیکن ہماری ایک عادت بنی ہوئی ہے اور بعد ایسے کر دیتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو پتہ نہیں کتنی ایسی روایات، کتنی باتیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا جاتا ہے اور اسے بیان کر دیا جاتا ہے. حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے اور بالکل واضح آپ کا یہ ارشاد ہے کہ جس شخص نے مجھ پر جو ہے وہ جھوٹ باندھا ہے، جو بھی مجھ پر جھوٹی بات کرے، جھوٹ میری طرف منسوب کرے تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. وہ یعنی یہ بہت سخت وعید ہے اس پر. تو اس لیے ایسی کوئی بھی بات جب آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کریں تو اس کے لیے آپ کو کوئی اس کا حوالہ اتھینٹک ہونا چاہیے، کسی عالم دین، کسی مفتی صاحب سے اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تصدیق کروا لینی چاہیے، یا کوئی ایسی معتبر اور اتھینٹک ذرائع سے ہمارے پاس پہنچی ہو. آج کل پیجز بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس میں بہت اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. جہاں سوشل میڈیا کے برے استعمالات الگ جو ہے وہ باہر دنیا میں ہر طرف ہو رہے ہیں، تو ہمیں ایک اچھا
ذریعہ بھی سوشل میڈیا سے ہمیں ملا ہے، مختلف پیجز ہیں، دعوت اسلامی کا آفیشیل پیج ہے، قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان کا بھی پیج ہے، اور جس کو چلایا جاتا ہے، آپ کے مدنی پھول ہوتے ہیں، ارشادات ہوتے ہیں، مختلف پوسٹیں آتی ہیں، اور بلکہ آپ خود جو دیکھ رہے ہیں یہ مدنی چینل، بڑے خوبصورت پروگرام اس پہ آتے ہیں، تو ان میں ہمیں اٹیچمنٹ رہنا چاہیے۔ جب اٹیچ رہیں گے تو انشاءاللہ اچھی باتیں سیکھنے کو ہمیں ملیں گی۔ تو یہاں آیت مبارکہ کے اندر جو اجازت طلب کرنا، اور اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ تعلیم کہ جب تمہیں 3 بار اجازت مانگ لو تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر جو ہے وہ نہ اجازت آئے تو تم چلے جاؤ۔ اچھا، اپنے گھروں پر بھی جب آتے ہیں ہم لوگ سلام کریں، اور اجازت اس طور پر کہ آپ سلام کر لیں اور اہل خانہ کو پتہ چل جائے، اپنے گھر والوں میں بھی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جس نے عرض کی کہ میں بار بار آنا پڑتا ہے، والدہ ہے میری اور والدہ کی خدمت بھی کرتا ہوں، تو بار بار جانا آنا یہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انہیں بھی ارشاد فرمایا کہ تم بھی اجازت لو۔ تو وہ کہنے لگے میں تو بار بار جاتا ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسی ناپسندیدہ حالت میں اپنی والدہ کو کیا دیکھنا پسند کرتے ہو؟ اس طرح کا مفہوم آپ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا۔ تو یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ اپنے گھر پہ بھی آؤ تو اس سے بھی کوئی ایسا عمل، کوئی کھانسی کرنا، پکارنا، سلام کرنا، کچھ بولنا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کوئی جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو اس سے بہت جو ہے وہ بہتری ہے۔ قرآن فرماتا ہے جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو، اللہ عز و جل کی طرف سے تحیت اور مبارک پاکیزہ، یعنی یہ ایک ایسی تحیت ہے۔ سلام جب ہم ناظرین کرتے ہیں تو سلام کی نیت یہ سماعت فرما لیں، صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بحر شیعت میں سے بیان فرمایا کہ جب ہم سلام کرتے ہیں نا کسی کو، السلام علیکم، اپنے جاننے والے کو کریں یا انجان کو کریں، گھر پہ کریں یا مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے دکانوں پر ہم کریں، یا کسی کے پاس ملاقات کے لیے جائیں، تو گویا ہم اسے سلامتی دے رہے ہیں کہ تم پر سلام ہو، تمہاری عزت، تمہارا مال، یہ سب کچھ جو ہے وہ یہ میری طرف سے اس کو سلامتی ہے، نہ تو تیرا ناحق طریقے سے مال لیا جائے گا، نہ تیری عزت میں کوئی فرق لایا جائے گا، یہ ساری میری طرف سے تحیتیں ہیں، سلام ہے یہ تمہیں، اور یہ دعا ہے، برکت کی، سلامتی کی دعا ہے یہ۔ تو جب سلام کریں اس نیت کو حاضر کر کے سلام کرنا چاہیے۔ سلام کرنے میں عظمت ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے گھر میں انسان جاتا ہے تو گھر میں بیویاں ہوتی ہیں، اب شوہر اپنی بیوی کو سلام کرے تو کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، بلکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سیرت مبارکہ پڑھتے ہیں تو ایسی روایات بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو سلام کرنے سے یعنی یہ آدمی نہ سوچے کہ میں شوہر ہوں، میں ہوں، بیوی کو سلام کیسے کریں، نہیں، آپ سلام کریں۔ سلام کرنے والے کے لیے یہ کہا گیا ہے تکبر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی سلام کرتا ہے تو تکبر اس سے جاتا رہتا ہے، تکبر اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ جاننے والے ہوں یا انجان ہوں، انہیں جو ہے وہ سلام کرو، سلام میں عظمت ہے، سلام میں برکت ہے، اور پھر ضمناً سلام جو ہے وہ اجازت کا بھی ایک ذریعہ جو ہے وہ بن جاتا ہے، تو اس لیے سلام بھی۔ اچھا، ساتھ یہ بھی سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ کے احکامات کے بعد ایک بہت جو ہے وہ اہم ترین حکم ہے، وہ یہ بھی ارشاد فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے محبوب آپ فرماؤ مومنوں سے، مومن مردوں سے کیا فرماؤ؟ یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی نگاہیں جھکائیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس آیت کا تعلق اور ایک اوپر کی آیات مبارکہ کے ساتھ کچھ یوں ہے
کہ وہاں اجازت طلب کرنے کے بارے میں فرمایا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی انداز ہوتا کہ آپ کسی کے گھر پر جاتے تو سلام کرتے اجازت لینے کے لیے، پھر آپ ایک طرف ہو جاتے۔ شارحین نے یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ حکم بطور خاص وہاں کہ جہاں گھروں میں کوئی ایسا پردہ حائل نہیں ہوتا یا گھر والوں کی کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ظاہر ہوتا ہے، تو جب بھی جائیں آداب زندگی یہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ کسی کے گھر پر جائیں، ظاہر دروازہ کھلتا ہے، بعض کا دروازہ کھلنے میں سامنے لیڈیز ہیں نظر آ جاتا ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دوسری طرف کھڑا رہے۔ ہر وقت تو مرد ہی نہیں کھولتے، کبھی گھر کی خواتین بھی کھولتی ہیں، تو اس لیے اس میں پردے کی بھی رعایت ہے، اور یہ حکم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے ہمیں مل جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو راستے ہیں اس میں بیٹھنے سے آپ نے منع فرمایا، کہ راستے میں بیٹھنے سے منع کیا، تو صحابہ کرام علیہ رضوان عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے، بیٹھتے ہیں ہم لوگ تو یہ تو ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی، ہم آپس میں بیٹھتے ہیں، کچھ بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں بیٹھنا ہی ہے تو پھر ان کے حق بھی ادا کرو۔ عرض کی گئی کہ راستے کا بھی کوئی حق ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، راستے کا بھی حق، اور راستے کا حق یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکاؤ۔ ایک حق بیان کہ اپنی نظریں جھکا لو، سلام کا جواب دو، امر بالمعروف کرو، کسی سے اذیت والی چیز کو دور کر دو، راستے سے اذیت والی چیز کو دور کرو تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہمارے پیارے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کی بھی یہ حقوق بیان فرمائے۔ تو جب راستوں کے یہ حقوق ہیں تو ہم جب کسی کے گھر پہ جائیں تو وہاں اور حقوق ہمارے اوپر، اہل خانہ کے بھی حقوق ہیں، ہم وہاں بھی جائیں تو ایک کام سے کام، دوسرا یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو ادھر پریشان نظری ادھر ادھر دیکھنا، یہ تو ویسے بھی مناسب نہیں ہے، اور بالخصوص ہم کسی کے گھر پہ جائیں تو وہاں پہ بھی اس چیز کی بہت زیادہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ مرچن کے ناظرین، آج ہر آدمی کہیں کہ ایک طرح کے نا تعداد ہے کہ جو پریشان ہے کہ ہم تنگ دست ہو گئے، ہم پریشان ہو گئے، ہم اس حالت میں آ گئے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ اور جس کا تعلق گھر میں داخل ہونے سے متعلق ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کسی نے آ کے شکایت کی اور عرض کی کہ دنیا روٹھ گئی ہے، میرے پاس جو ہے وہ مال کی کمی ہے، غربت ہے، فاقوں کی کیفیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو وہاں جا کر تم جو ہے وہ سلام کرو، وہاں جا کر سلام کرو، ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک مرتبہ سورہ اخلاص چند سیکنڈ میں پڑھی جائے گی، اور ایک بار مجھ پر درود پڑھو۔ یہ ایک نسخہ دیا، حالانکہ یہ ایک منٹ بھی اس میں پورا نہیں لگتا۔ ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا گھر پہ آؤ اونچی آواز سے سلام کرو، السلام علیکم، گھر سے جاؤ اونچی آواز سے سلام کرو، ٹھیک ہے، یہ تعلیم دینی چاہیے، سکھانا چاہیے، لیکن ہم گھر کے جو بڑے افراد بھی ہیں تو ہم اس پر عمل کریں، گھر آئیں سلام لیں، ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں اور ایک بار درود پڑھیں۔ وہ آدمی وہاں سے یہ وظیفہ لے کر اپنے گھر کو روانہ ہوا ہے اور انہوں نے عمل کیا، کہا گیا ابھی چند ہی دن گزرے وہ جو خود فاقوں کی شکایت کر رہے تھے، اللہ نے اتنا مال دیا کہ اب وہ لوگوں میں تقسیم کرنے والا بن گیا۔ تو آج سے اس کی جو ہے وہ نیت کر لیجئے، اور جب اپنے گھروں میں جائیں، چھوٹا ہو بڑا ہو سب کو یہ سکھائیں، تعلیم دیں۔ سورہ اخلاص بچے کو یاد ہے، سورہ اخلاص بھی پڑھیں اور سلام ہم جو ہے وہ کریں۔ یہاں تک کہ کسی آپ اگر خالی گھر میں بھی جاتے ہیں تو آپ سلام کریں، اور گھر میں کوئی نہیں ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ کہیں۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کرے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک مومنوں کے گھروں میں ہے۔ تو یہ سلام عام کرنا چاہیے، گھروں میں جب جائیں تو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کا سنت و برا اجتماع مغرب کی نماز کے بعد مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں یہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے شہر میں ہونے والے اجتماع میں جو اس کا وقت ہے، آپ اس مرکز میں، اس مسجد میں پہنچ کر اس اجتماع پاک میں شرکت کریں۔ الحمدللہ لاکھوں افراد ایسے ہیں کہ جن کی زندگیاں ان اجتماعات کی بدولت جو ہے وہ بدل گئیں، ان میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ قبلہ شیخ کامل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ وہ بھی آپ سنتے رہیں تو انشاءاللہ آداب زندگی بہت سے ہمیں سیکھنے سمجھنے کو بھی مل جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ قرآن